السلام علیکم ناظرین، آج میں بڑے کرب اور دکھ میں مبتلا ہوں، اور دکھ کے ساتھ ہی میں ویڈیو بنا رہا ہوں، کیونکہ اس وقت فلسطین میں اسرائیل کی بدترین جارحیت جاری ہے، اور جو کہ ہم عام الفاظ میں ان کو بیان نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو مثال ہے وہ تاریخ میں کبھی نہیں ملتی۔ ناظرین، یہ رمضان مبارک کے آخری جمعے سے شروع ہوا، اور کہا تو یہ جا رہا ہے، بلکہ کہا تو یہ جا رہا ہے، یہ کہنا تو درست نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو زمینی حقائق ہیں وہاں کے، اس کے مطابق تو ایسا ہوا کہ بھی جو شیخ جرال کا جو علاقہ ہے وہ اس میں اسرائیلیوں نے حق دعویٰ دائر کیا ہوا تھا اس کے متعلق سپریم کورٹ میں، اسرائیلی سپریم کورٹ میں، جہاں پر انہوں نے وہاں کی جو عدالت ہے انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ چونکہ انہوں نے کئی دہائیاں قبل، یعنی 150 سال قبل کہتے ہیں کہ انہوں نے زمین خریدی تھی، تو اس لیے یہ زمین یہودیوں کی ہے، تو لہٰذا آپ خالی کر دیں۔ اس کی وجہ سے سیکیورٹی کے جو معاملات تھے وہ ذرا سخت کر دیے گئے تھے، اور ویسے بھی وہ جو پورا علاقہ ہے وہ خالی کرانا تھا، اور ظاہر سی بات ہے وہ ایسے تو خالی ہونا ہی نہیں تھا، اس کا کوئی نہ کوئی انہوں نے بہانہ ڈھونڈنا تھا، کچھ نہ کچھ کسی چنگاری کا ان کو انتظار تھا کہ کب وہ کسی بھی جانب سے وہ ایک شعلے کا کردار ادا کرے، اور ایسا ہی ہوا۔ رمضان مبارک جو بھی گزرا ہے اس کے جو آخری جمعے ہیں وہاں پہ لوگ عبادت میں مصروف تھے، تو انہوں نے گولیاں چلا دیں۔ بہرکیف اس کو آپ جتنے مرضی بہانے بنائیں اور جو مرضی کریں، لیکن بہرحال اسرائیل کی اس میں غلطی ہے۔ غلطی تو خیر بہرحال میں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں جو ہم اسرائیل کے اس ایکشن کو کسی الفاظوں کی جو لڑی ہے اس میں پرو سکیں۔ ان کا جو یہ ظلم ہے، بربریت ہے، سفاکیت ہے نہتے فلسطینیوں پر، مسلمان بھائیوں پر، وہ یہ سفاکانہ عمل ہے۔ ناظرین، یہ جو میں بات کر رہا تھا کہ زمینی حقائق تو یہ تھے کہ جو ان کی سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے، لیکن اس کے پس پردہ بھی بہت سارے حقائق ہیں۔ میں آج کچھ تھوڑی سی ان کے اوپر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، پھر آخر میں اپنا جو کنکلوژن ہے وہ پیش کروں گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ناظرین، تقریباً یہودیوں کو جو اللہ پاک نے کتاب دی، اور ان کا جو پیریڈ ہے اس اپنے مذہب کا، وہ تقریباً 1400 سال پر محیط ہے۔ اس 1400 سال میں انہوں نے کافی عروج و زوال دیکھے۔ میجر جو بڑے عروج اور زوال تھے وہ دو دفعہ ان کے پاس آئے، 2 دفعہ عروج آیا، 2 دفعہ زوال آیا، اور اسی دوران جو ہے ان کا جو ہیکل سلیمانی ہے وہ اس کو گرا دیا گیا تھا انہی 1400 سالوں کے اندر جو ان کا اپنا دور آپ کہہ لیں کہ اللہ پاک کا بھی ان پر فضل رہا کافی، اس میں جو ہیکل سلیمانی ہے اس کو گرا دیا گیا، جو کہ یروشلم میں واقع تھا۔ اس کے بعد یہ چونکہ اپنے آپ کو ایک سپیریئر قوم سمجھتی ہے، ابھی بھی سمجھتی ہے، اس وقت بھی سمجھتی تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بہت محبوب قوم ہیں اور ہم پر سب جائز ہے، اور باقی جناب علی باقی تو ایسے کیڑے مکوڑے ہیں، اور یہ سمجھتے ایسے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کا جو رویہ ہے وہ ایسا رہا، اور اللہ پاک نے پھر ان کو اسی تکبر کی اور حسد کی سزا بھی دی۔ 1400 سال کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اور پھر مذہب عیسائیت آتا ہے۔
جب مذہب عیسائیت آتا ہے تو پھر ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، ان کو اس قدر تکلیف ہوتی ہے جس کی ہم الفاظ میں ہم بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک اللہ کے رسول کے اوپر الزام لگانا، اور پھر میں وہ الزام دہراؤں گا نہیں، آپ تاریخ بھری پڑھی ہے، جن کو اس بارے میں جاننا ہے وہ تفصیلی وہ کتاب پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو حقائق ہیں۔ اور پھر انہوں نے الزامات اس حد تک لگائے، آپ خود اندازہ کرنے کہ ہم زبان سے بیان نہیں کر سکتے وہ الزامات۔ اس حد تک انہوں نے الزام لگائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی کی سزا انہوں نے دلوائی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جس شخص نے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کروایا وہ خود اللہ پاک نے اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کر دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرشتے جو ہے وہ زندہ اٹھا کر لے گئے، اور ہمارا مسلمانوں کا یہ عقیدہ اور ماننا ہے کہ وہ دوبارہ آئیں گے۔ لیکن یہودی یہ مانتے ہیں کہ بھئی وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ بہرحال عیسائیوں کا اس بارے میں تھوڑا سا مختلف ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ان کی جو جسد خاکی تھا، مطلب اب جسد خاکی تو ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان کا تو جسد خاکی تھا ہی نہیں، وہ تو لے گئے، تو جو وہ کہتے ہیں کہ جو جن کو پھانسی ہوئی، ہم ان کا جو جسم تھا وہ چھوڑ آئے، اور پھر اللہ پاک نے ان میں دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح پھونکی اور پھر ان کو اٹھا لیا گیا، اب بھی وہ دوبارہ آئیں گے۔ تو یہ عیسائیوں کا جو ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اس قسم کا عقیدہ ہے۔ ناظرین، یہ جب انہوں نے ان پر الزامات لگا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایک سازش گھڑی اور باقاعدہ طور پر مطلب ان کو سزا دلوائی اور یہ سارا سلسلہ ہوا، تو اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ عیسائی اور یہودی آپس میں بہت شدید اختلاف کرنے لگے۔ اس حد تک یہ اختلاف ہو گیا کہ یہ یعنی ایک دوسرے کا تو نہیں کہہ سکتے، لیکن عیسائی جو ہے وہ یہودی کے جان کے لالے، یعنی جان کے پیچھے پڑ گیا، اور یہودی کو جان کے لالے پڑ گئے۔ اب ہوا یہ کہ اس وقت یہودی اور مسلمان، یہودی مسلمان تو تھے نہیں، یہودی اور عیسائی وہ آپس میں لڑتے تھے، اور تیسری ایک طاقت تھی رومن امپائرز کی، وہ ان کو جہاں جہاں موقع ملتا وہ عیسائیوں کو بھی مارتے، یہودیوں کو بھی مارتے۔ پھر ایک ٹائم ایسا ہوا کہ جو رومن امپائرز میں سے ایک بادشاہ تھا وہ عیسائی ہو گیا، اس نے عیسائیت قبول کر لی۔ جب اس نے عیسائیت قبول کی ناظرین، تو اس وقت اب ظاہر سی بات ہے کہ عیسائی تو ویسے ہی یہودیوں کے خون کے پیاسے تھے، تو انہوں نے پھر یہ یہودیوں کو وہ مار ماری کہ اس کی بھی مثال نہیں ملتی۔ I'm always sick. I'm always, I don't know. I can't do anything. You do all of this. What do you expect me to do? Fix it? I'm only 10. I can't even do anything anymore. I just want to be a doctor or anything to help my people. I can't. I'm just... تو یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس سے پہلے جب رومن امپائر نے عیسائیت قبول کی، اس سے پہلے چونکہ ان کا وہ وہاں سے نکال دیا گیا تھا، تو انہوں نے ایک بغاوت وہاں، چونکہ رومن امپائرز تھے تو انہوں نے کو بغاوت شغاوت کی یروشلم میں،
اور کچھ کوشش کی، چونکہ وہاں پہ یہ آباد تھے ظاہر ہے اسرائیلیوں کا، تو وہی جگہ تھی، تو انہوں نے وہاں پر بغاوت کی. تو اس وقت بھی ناظرین وہاں جو جو رومن امپائر تھے انہوں نے ان کا خوب ان کی درگت بنائی، اور تقریباً آپ یہ کہہ لیں کہ بھی فگرز اسی طرح کے 1,33,000 یہودی مارے گئے، اور باقیوں کو جناب علی نکال دیا گیا وہاں سے، اور تب سے یہ پھر در بدر ہے. اس کے بعد پھر وہی میں نے آپ کو بتایا کہ چونکہ رومن امپائرز نے ایک عیسائیت قبول کر لی، وہ چونکہ پھر پوری ریاست ہی کنورٹ ہوگی عیسائیت میں، اور لوگ عیسائی ہو گئے، اور پھر اس لحاظ سے پھر ان کو جناب علی یہودیوں کو عیسائیوں کے ہاتھوں پھر مار پڑنا شروع ہوئی. اس کے بعد ناظرین ایک ایسے ہوا کہ فرانس میں بھی عیسائیوں کی جو ہے نا وہ حکومت تھی. اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ ابھی سلسلہ چل رہا تھا، مار عیسائیوں کے ہاتھوں یہودیوں کی مار چل رہی تھی، تو تقریباً 571 عیسوی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کہہ لیں، آمد کہیں بہتر ہوگا کہ ان کی آمد ہوتی ہے اس دنیا میں. اور پھر تقریباً جو ان کے اوپر وحی کا سلسلہ پھر شروع ہوتا ہے، اور اس پر یہودیوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے. اچھا، اب یہودی تو ظاہر سی بات ہے جب وہاں سے نکالے گئے فلسطین سے، تو یہ پھر فلسطین میں یعنی کہ ان کا رہنا جو ہے نا وہ بین تھا، یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ وہ وہاں فلسطین میں نہیں یہودی رہ سکتے تھے. تو یہ پوری دنیا میں پھر پھیل گئے. پھیل کیا گئے مطلب جس کو جہاں جگہ ملی وہ وہاں پہ رہا. پھیلنا تو اس کو الگ چیز ہوتی ہے، لیکن جو جہاں پناہ لے سکا، جس کو جہاں ملی جگہ، وہ وہاں پر بس گیا. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے اس دنیا میں، اور یہ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں شروع ہو جاتے ہیں. یہ تو ظاہر ایک لمبی علیحدہ داستان ہے، لیکن شارٹ کٹ بتا رہا ہوں کہ پھر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہجرت کے بعد، تو پھر جو میثاق مدینہ ہوا وہ ظاہر سی بات ہے ان میں یہ یہودی شامل تھے. اور لیکن اس کے باوجود کیا کرتے کہ یہ یہودی جو ہے وہ ان کو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، قریش کو اکساتے کہ جی آپ جو ہے نا وہ آئیں لڑنے کے لیے، ہم بیچ میں بغاوت کر دیں گے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. یہ الگ بات ہے کہ پھر ساتھ نہیں دیتے تھے، لیکن باہر کے ان کو لڑنے کے لیے اکساتے. تو پھر کیا ہوا کہ یہ پھر یکے بعد دیگرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جو آباد 3 قبیلے تھے یہودیوں کے، وہ تینوں کو نکال دیا. تو یہ ان کا سلسلہ اس طرح کا رہا ہے کہ یہ شروع سے ہی مطلب ہے کہ مسلمانوں کے خلاف، عیسائیوں کے خلاف، کیونکہ یہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے تھے. اب بیچ میں پھر وہ پہلا ٹیمپل جو ہے وہ ان کے اپنے اس میں گرا، پھر وہ 70-71 عیسوی میں دوسرا ٹیمپل جو ہے وہ ان کا گرا دیا گیا رومنز نے، اور پھر ان کو وہاں سے نکال دیا. پھر وہاں پر چونکہ رومنز جیسے میں نے بتایا کہ وہ انہوں نے عیسائیت قبول کر لی، تو پھر اب یروشلم پر جو قابض تھے وہ تھے عیسائی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب وہاں پر اس کو فتح کرنے کے لیے بھیجا گیا، تو مسلمانوں نے اس شہر کا محاصرہ کر لیا. انہوں نے وہ بڑے بڑے قلعے اور پھر وہ فصیلیں اور بنائی ہوئی تھیں. تو یہ اوپر سے وہ دیکھتے، خیر وہاں ان کے علماء نے یہ کہا کہ یہ جو شہر ہے یہ ایک درویش بادشاہ کے ہاتھوں اس نے فتح یاب وہ کرے گا، تو لہٰذا آپ میں تو ہمیں کوئی ایسا نظر نہیں آتا. تو پھر وہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پیغام بھجوایا، اور
پھر وہ وہاں سے آئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک خادم کو ساتھ لے کر آئے اور ایک اونٹ کے اوپر سوار تھے. اور ناظرین یہ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ وہ جو ایک خادم کے ساتھ آتے ہیں، کبھی خادم کی باری، کبھی آپ کی باری، کبھی خادم. تو یہ وہی سلسلہ ہے. اور جس وقت وہ وہاں یروشلم پہنچنے والے تھے تو اس وقت خادم کی باری تھی. تو خادم جو ہے وہ اوپر تھے اور آپ نیچے تھے. خادم نے بہت کہا کہ حضور آپ جو ہے نا وہ تشریف اوپر رکھیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ جو ہے وہ آپ کی باری ہے تو اس لیے آپ اوپر بیٹھے. بہرکیف آپ وہاں پہ آئے. اس وقت جو تاریخ بتاتی ہے کہ چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ 700 میل کا سفر کر کے آپ آئے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ظاہر سی بات ہے پھر حالت تو ویسے بھی وہ درویش تھے، تو پھر سفر کے بعد کی حالت، اور پھر وہ جوتے بھی ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے اور اس طرح کا منظر تھا. تو بہرکیف وہاں صحابہ کرام نے کہا کہ بھی آپ تھوڑا سا چینج وینج کر لیں. تو آپ نے بڑی سختی سے منع کیا کہ نہیں، ہم نمود و نمائش کی وجہ سے تو نہیں پہچانے جاتے، ہماری پہچان تو اسلام ہے. تو ہمیں تو جو عزت دی ہے وہ اسلام نے عزت دی ہے، کپڑوں کی وجہ سے تو نہیں عزت ملی. تو پھر انہوں نے جب آپ وہاں تشریف لے کے آئے تو جو اوپر سے وہاں قلعے کے جو انہوں نے قلعے بنائے ہوئے تھے عیسائیوں نے، انہوں نے پھر دیکھا تو ان کی چونکہ ظاہر ہے ان کی کتابوں میں وہ نشانیاں ہوں گی، تو انہوں نے وہ نشانیاں دیکھی اور پھر وہ بغیر جنگ کے مسلمانوں نے یروشلم فتح کر لیا. وہاں پر ناظرین ایک معاہدہ ہوا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک معاہدہ کیا، اور اس معاہدے میں یہودیوں کو اجازت دی گئی کہ یہ جو اپنا ہیکل سلیمانی ہے یہاں پر یہ آ سکتے ہیں، لیکن یہ آباد نہیں ہو سکتے. مطلب آپ وزٹ تو کر سکتے ہیں لیکن وہاں پر رہائش اختیار نہیں کر سکتے. اور یہ رہائش والا بھی جو پہلو ہے، یہ چونکہ عیسائی ان کے جان کے در پہ تھے، جان کے ان کی دشمن تھے، اور اس وجہ سے انہوں نے یہ اس کو جو ہے وہ شامل کرایا. تو وہاں پر یہ معاہدہ طے ہوا. تو ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کا اور یہودیوں کا بھی فاصلہ رہا، اور یہودی اور عیسائیوں کا تو تھا ہی بہت فاصلہ، کیونکہ وہ تو ظاہر ہے انہوں نے ظاہر ہے حرکت ہی ایسی کی ہوئی تھی، جرم تھا ایسا کہ انہوں نے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کر کے الزام لگائے ہوئے تھے. پھر ناظرین ہوا یہ کہ اس کے بعد فرانس پر مسلمانوں نے حملہ کیا. تو اس وقت فرانس میں عیسائیت حکومت تھی اور بڑی مضبوط حکومت تھی. تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہودیوں نے پھر مسلمانوں کی جو مدد کی تھی اس کی وجہ سے فرانس کو فتح کرنے میں آسانی ہوئی، جس کی وجہ سے ان کو فرانس میں عہدے وغیرہ دیے گئے اور تھوڑی سہولیات دی گئیں. اور وہاں پر انہوں نے دوبارہ سے اپنے آپ کو اکٹھا کرنا شروع کیا، اپنا ایک لائحہ عمل بنانا شروع کیا، اور پھر وہاں سے اپنی ایک حکمت عملی سے یہ یہودی آگے بڑھے. ناظرین اس وقت جو دور تھا، اس وقت جو عیسائیت کا جہاں حکومت ہوتی تھی عیسائیت کی، وہاں ناظرین ایک جو پوپ ہوتا تھا مذہبی طور پر، وہ اصل میں وہی حکمران ہوتا تھا. بادشاہ تو ضرور ہوتے تھے لیکن بادشاہ کی چلتی نہیں تھی، چلتی پوپ کی تھی. تو جب تک پوپ تھے تو پوپ تو سب کچھ جانتے تھے، علم تھا ان کے پاس، ٹھیک، اور انہوں نے کبھی بھی مطلب ہے کہ کچھ غلط کام کی اجازت نہیں دیتے تھے. وہ امینڈمنٹس کی جیسے سود وود اور اس طرح کے کام، شراب وغیرہ حلال اور یہ اس طرح کی چیزیں، تو وہ اور یہودیوں کے بارے میں بھی وہ سخت وہ رویہ رکھتے تھے. تو انہوں نے یہودیوں نے کیا کیا کہ ایک لوگوں میں ایک سازش، لوگوں کے کان بھرنے شروع کر دیے عوام میں کہ بھی یہ پوپ ہی کے پاس کیوں
یہ پوپ ایک بندے کے پاس تو طاقت نہیں ہونی چاہیے، یہ تو ظاہر ہے یہ تو اللہ کا دین ہے، تو یہ کتاب ہونی چاہیے جو کوئی بھی پڑھ سکے، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں، تفصیل میں جائیں گے تو بہت لمبی یہ بات ہو جائے گی۔ تو کیا ہوا کہ پھر پوپ کے خلاف جو ہے وہ ایک عالم بغاوت بلند ہوا، اور سب سے پہلے انگلینڈ نے، برطانیہ جو ہے اس نے پوپ کے خلاف عالم بغاوت بلند کر کے اپنا چرچ بنا لیا، اور اپنے اس کے جو ہے نا وہ اپنے حساب سے وہ چلنے لگ پڑے، اور انہی سے پھر جو یہ یہودی ہیں انہوں نے پھر یہ سود کے جو کاروبار کا جو اجازت نامہ تھا وہ یہ انہی سے لیا، پھر انگلینڈ سے لیا انہوں نے۔ اب ظاہر سی بات ہے ناظرین، اس ساری سچویشن کے پیچھے تو یہودیوں کا ہاتھ تھا۔ اب جو بھی بینیفیشری انگلینڈ میں تھے، حکمران جو بھی تھے، اب ان کو تو یہ یہودی جو ہے وہ بڑے مطلب ہے کہ عظیم لوگ نظر آ رہے تھے، کیونکہ انہی کے تو یہودیوں نے تو راہ ہموار کی، ان کو راستہ دکھایا اور جو بھی تھا، تو لہٰذا یہ ان کے ذہنی طور پر اور دلی طور پر تھوڑا سا قریب آ گئے۔ اچھا، اسی آگے اور بڑھیں تو پھر پوپ سے ہی یہودیوں نے ایک فتویٰ بھی جاری کروایا، جو کہ بڑا ایک المیہ ہے۔ وہ فتویٰ یہ تھا کہ انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھانسی میں یہودیوں کا کردار نہیں تھا، یہودیوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس فتوے کے بعد عیسائیت اور یہودیت میں جو ایک عداوت تھی وہ ختم ہو گئی، اور دوسرا یہ کہ ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ 104 تو انجیلیں، اور اب اس میں کتنی امینڈمنٹ ہو گئی، کیا چیزیں نکال دی گئی، کیسے کیسے پھر یہ جب نظام ختم ہوا، مرضی کے پوپ آئے، اور پھر انہوں نے مرضی کی کتابیں ترتیب دی۔ یہی عالم تو یہودیوں کا، کیونکہ ان کا جب پہلا ٹیمپل ہیکل سلیمانی جو گرایا تھا، اس وقت وہ اس میں کتاب وغیرہ جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی، اور یہ تو پھر انہوں نے بعد میں جس کو جتنا یاد رہا، جس کو جیسے یاد رہا، وہ اس طرح کتاب ترتیب دیتے رہے، اور پھر یہی وجہ ہے کہ بھی انہوں نے اپنی اپنی چیزیں بیچ میں شامل کی۔ بہرکیف میں وہ بات آ رہا تھا کہ انہوں نے یہودیوں نے ان سے جو فتویٰ لے لیا سود کے کاروبار کا، اور پھر یہ ایک، چونکہ میں نے بتایا نا کہ فرانس میں بیٹھ کے انہوں نے ایک پوری حکمت عملی مرتب ترتیب دے لی تھی، یہ اب اسی کے مطابق آگے بڑھ رہے تھے۔ بڑھ تو یہ ظاہر سی بات ہے 1400 سال سے ہی بڑھ رہے ہیں آگے، ہر وقت کسی نہ کسی سازش میں مصروف رہتے۔ اچھا، سازشوں میں مصروف، یہ باقاعدہ فرنٹ فٹ پہ آ کے لڑنے کے قابل تو نہیں رہے، کیونکہ یہ جب بھی کرتے ایسی بغاوت، بس اس کے کان بھرے اس کے کان بھرے، اور جناب علی خود پیچھے ہو گئے، اور یہ اس قسم کی یہ یہودیوں کا جو یہ وتیرہ رہا ہے، یہ خود کوئی جنگ شنگ اور یہ وہ اس قسم کی وہ نہیں کرتے۔ بہرکیف پھر انہوں نے سود کی اجازت جب لے لی انگلینڈ سے، تو پھر انہوں نے وہ بینکاری سسٹم شروع کیا، اور پھر ایک باقاعدہ طور کے اوپر انہوں نے اکنامک پہ اپنا اثر و رسوخ بڑھانا شروع کر دیا۔ یہ ان کو سمجھ آ گئی کہ اسی طرز پر ہم مطلب ہے کہ کبھی نہ کبھی اپنی منزل پا لیں گے، اور منزل میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کی منزل کیا تھی اور کیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ چونکہ انگلینڈ تاج برطانیہ، ان کا جب خلافت عثمانیہ تھی، اس دور میں انہوں نے بڑی کوشش کی فلسطین میں جو جگہ لینے کی، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معاہدہ ہے ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ یہاں میں ایک بات اور کوٹ کر دوں کہ جو یہ کشمیر کو فلسطین کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ فلسطین کو نہیں مانیں گے کشمیر کی وجہ سے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہمارے نہ ماننے کی 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک تو جو انہوں نے سازشیں کی
الزامات لگائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سازشیں. تو ہم اصل میں جو یہ جو عنصر ہے ہم اس وجہ سے ان کو تسلیم نہیں کرتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معاہدہ ہے ہم اس وجہ سے تسلیم نہیں کرتے. تو پھر کیا ہوا کہ جب خلافت عثمانیہ نے ان کی بات ماننے سے انکار کیا تو ناظرین انہوں نے پھر خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کا جو ایک سازش تھی وہ شروع کی، اور پھر کرتے کرتے یہ کامیاب ہو گئے. اور پھر انگلینڈ نے جو اس وقت یہ خلافت عثمانیہ کے پاس تھا فلسطین، پھر انگلینڈ کے پاس انہوں نے قبضہ کر لیا. جب انہوں نے قبضہ کر لیا تو تب اب چونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ انگلینڈ کا اور اس کا جو ہے وہ کتنا قرب ہو چکا تھا، تو کیا ہوا کہ 1917 میں انگلینڈ نے اعلان کیا کہ یہ جو ہے ان کو یہاں پر آباد کیا جائے گا. اب یہ بھی پری پلان ظاہر ہے، ایک منصوبہ بندی، ہر چیز ایک منصوبہ بندی کے تحت ہو رہی تھی. ایسا نہیں ہے کہ ہم کو فرضی باتیں کر دیں، نہیں، یہ ہر چیز ایک منصوبہ بندی کے تحت باقاعدہ طے شدہ ٹائم شیڈول کے مطابق. اگر آپ اس طرح بھی فگرز دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بھی اتنے سال گزرے، یہ سال گزرا، 100 سال کے بعد یہ ہوا، 1000 سال کے بعد یہ ہوا، اس طرح. تو میں جو شارٹ بتا رہا ہوں. 1917 میں انگلینڈ نے اعلان کیا، اور پھر کیا ہوا کہ 1917 میں ان کے پاس ظاہر سی بات ہے، میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ بینکاری سسٹم، سود سسٹم پہ تو یہ پہلے آگے ہوئے تھے. تو دھن دولت تو ان کے پاس بے پناہ تھی، پوری دنیا کا پیسہ ان کے پاس تھا، یہ اکنامک اس کے اوپر اجارہ داری قائم کر چکے تھے. تو کیا ہوا کہ انہوں نے 1917 سے، جب بسایا گیا تب تو 1948 تھا، تو 1917 سے 1948 کے درمیان جتنے جو پوری دنیا سے جو یہودی تھے انہوں نے آ کر یہاں پر زمینیں لے لیں، گھر لے لیے، پرچیز کر لی، اور جس کو 10 کی چیز تھی انہوں نے 11 میں لی، 15 میں لی، 20 کی لی، منہ مانگے دام انہوں نے دیے، اور یہ وہاں پر پرچیزنگ کرتے رہے. اب 1917 سے لے کر 1948 تک، اب یہ تقریباً 31 ایئر، 31 سال بنتے ہیں ناظرین. 31 سال تک یہ وہاں پر خریداری کرتے رہے اور مسلمان ان کو بیچتے رہے. اچھا وہ یہ تو دور تھا نہیں اس وقت جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ذرائع ابلاغ کا، آج کل کمیونیکیشن کا تو دور نہیں تھا، وہ نہ ہی میڈیا تھا اس طرح. تو اس لیے ہو سکتا ہے ان کے علم میں نہ ہو یہ بات، وہاں کے لوگوں میں یقیناً نہیں ہوگی، بہت مشکل، کیونکہ اخبار بھی چھپتا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ کم لوگ پڑھتے تھے. تو اس لیے انہوں نے جا کے وہاں سے پرچیزنگ کی، وہاں زمینیں، گھر، ان کی جائیدادیں. اور پھر جب 1948 میں یہ ان کو بسایا گیا تو جو زمین تھی وہ ان کو دے دی گئی، اور پھر یہ آ کر وہاں پہ رہنا شروع ہوا. ابھی جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ جو شیخ جلال والا جو شہر کا جو فیصلہ ہے وہ اصل میں اسی سے لنک کرتا ہے، 1917 کی سے جو اور 1948 کے درمیان جو پرچیزنگ کی یہودیوں نے وہ اسی سے لنک کرے گا. یہ ساری چیزوں کو آپ ان کے تانے بانے ملائیں گے تو آپ کو مل جائیں گے کون سی چیز میں نے کیوں بیان کی کہ کس کا کس کے ساتھ لنک ہے، کس کا کس کے ساتھ لنک ہے. پھر ناظرین یہ 1948 میں جب ان کو یہاں پہ بسایا گیا تو مسلمانوں نے بڑی مزاحمت کی، عرب ممالک نے حملہ کر دیا، اور مسلمان ملک جو ہے وہ اس حملے میں یعنی کہ فتح کے قریب تھے. پھر انہوں نے کوئی معاہدہ کر لیا. ظاہر ہے یہودی ایک سازشی قوم ہے، اس نے کچھ نہ کچھ سازش رچی ہوگی. مجھے اس معاہدے کی تفصیل تو نہیں معلوم، لیکن بہرکیف وہ معاہدہ ہوا. انہوں نے شاید یہودیوں نے کچھ ٹائم لیا ہوا کہ ہم نکل جائیں گے، یہ ہے وہ ہے، اور مسلمان مان گئے ہوں گے کہ ہاں ٹھیک ہے جی آپ نکل جائیں یہاں سے ورنہ ہم ختم کر دیں گے، اللہ بلا جو بھی.
لیکن یہودیوں نے جو جتنا ٹائم لیا اس ٹائم میں اپنی تیاری کی. پھر جب وہ ظاہر ہے معاہدہ نہیں یا جو بھی معاہدہ ہوگا پھر مسلمان عرب ممالک نے دوبارہ ان کے اوپر حملہ کیا. لیکن تب تک تو اسرائیل اپنی تیاری کر چکا تھا. اس دوران پھر مسلمانوں کو وہاں پر شکست ہوئی. پھر 1968 میں کچھ لڑائی ہوئی. لڑائی تو ظاہر ہے گاہے بگاہے ہوتی رہی، لیکن یہ ہے کہ پہلے جو ہے وہ 48% جو حصہ تھا وہ فلسطین کے پاس تھا، اور کچھ 8-10% یو این او کے پاس تھا، جو کہ ہم بیت المقدس یروشلم اس کا کنٹرول جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کے پاس. اب پتہ نہیں یونائٹڈ نیشن کیا کر رہے اس وقت، اس کی ریٹ ہے نہیں ہے، مطلب چونکہ وہ خود لولا لنگڑا ہے تو اس لیے ہم اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے. اور جہاں سے تنخواہیں لیتے ہیں، جن کی کھاتے ہیں ظاہر ہے، پھر اسی کا ہی بھونکا جاتا ہے. تو ناظرین پھر انگلینڈ جو جتنی بھی یہ معاملات ہوئے پھر 1968 میں یہ پھر ایکسپینڈ کر گیا. اچھا یہ اب جو لڑائی ہوئی اس میں یہ قبضے کرتے رہے. انہوں نے شام کا ایریا بھی کیا، ادھر سے مصر کا بھی کچھ ایریا جو انہوں نے قبضہ کیا. پھر انہوں نے اردن کا بھی کچھ حصہ انہوں نے قبضہ کر لیا. اب یہ قبضہ جو تھا یہ کیوں قبضہ کر رہے تھے؟ یہ بھی ظاہر ہے معمولی تو نہیں ہے کہ ایسے منہ اٹھا کے آپ قبضہ کرنا شروع کر دیں. نہیں، اس کے پیچھے ناظرین ایک باقاعدہ ان کا پلان ہے، وہ ہے گریٹر اسرائیل کا. اچھا اب گریٹر اسرائیل کیا ہے ناظرین؟ گریٹر اسرائیل جو ہے وہ یہ ہے کہ جب اس وقت جو یہودیوں جہاں جہاں بستے تھے وہ اس میں مطلب مصر کا بھی علاقہ آتا ہے، اس میں شام کا بھی ہے، اردن کا بھی ہے. پھر جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 قبیلوں کو وہاں سے نکالا، تو یہ وہ ایریا بھی اپنے آپ میں اس میں گریٹر اسرائیل میں شامل کرتے ہیں. تو یہ گریٹر اسرائیل کی طرف ایک موو تھی کہ جو اس کو ایکسپینڈ کر رہے تھے. اب ظاہر سی بات ہے، آپ دیکھ لیں فلسطین دیکھ لیں نا، مطلب ان کو 48% تھا، وہ ریڈیوس ہوتے ہوتے جو اب ہے وہ تقریباً 12-14% رہ گیا، باقی یہ سب قبضہ کر گئے. اب مسلمانوں میں اتنی طاقت ہے نہیں ہے کہ وہ ان سے لڑ سکیں، ظاہر ہے نہیں ہے تو تبھی یہ عالم ہے نا. ورنہ اگر ہم تو ویسے تو بڑے بڑے نعرے مار لیں، لیکن حقیقت میں تو آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے کس طرح ایک وہ کیا. اچھا پھر ناظرین یہاں پر میں ایک اور بات بتا دوں کہ یہ جب جو انہوں نے امریکہ بھی جو ہے وہ ان کا ساتھ دیتا رہا. اب اگر ہم ساتھ کے اس پہ دیں تو تھوڑا بہت تو ساتھ دیا، لیکن کچھ حصوں میں انہوں نے پھر امن کے لیے بھی کردار ادا کیا. جیسے سینئر بش ہیں، بل کلنٹن ہے. سینئر بش نے ان کا یہ تھا امن پلان کہ جو قبضہ کیے ہوئے جگہیں ان کو واپس کریں اور امن کے ساتھ رہیں. پہلے تو فلسطین ان کو قبول نہیں کرتے تھے نا، عرب ممالک قبول نہیں کرتے تھے، لیکن پھر یہ ہوا کہ ٹھیک ہے جتنے پرسنٹ پر یہ آ کر ان کو لا کے آباد کیا گیا اس کو قبول کرتے ہیں، آگے نہ یہ بڑھیں. مگر وہ تو بڑھ چکے ہوئے تھے، اب کون چھوڑتا ہے. تو اس میں بل کلنٹن نے بڑا مطلب ہے کہ رول ادا کیا، سختی کی اسرائیل کے اوپر. بش سینئر نے تو پیسے بھی جاری نہیں کیے تھے، اس کو بڑا پھڈا کیا اور پھر اس کو ہروایا بھی گیا. اور بل کلنٹن پہ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ وہ مونیکا کا ایک اسکینڈل آیا تھا، اور کہاں سے وہ گھڑا، کہاں سے وہ نکلا اور کیا کیا ہو گیا. تو یہ سب اصل میں وجہ یہی تھی کہ یہ. تو ناظرین اصل میں جو ان کا جو اسرائیل کا مقصد ہے وہ ہے اب 3rd ٹیمپل بنانا، جو ہیکل سلیمانی کی جگہ ہے جو 2 دفعہ گر چکا ہے. انہوں نے وہاں پر 3ری دفعہ جو ہیکل سلیمانی ہے اس کی تعمیر کرنی ہے. پھر انہوں نے وہ تابوت سکینہ بھی ڈھونڈنا ہے، تخت سکینہ. پھر وہ جو تابوت ہے وہ بھی انہوں نے تلاش کرنا، جو ابھی تک وہ جو پہلی جب ہوا ٹیمپل کو گرایا گیا
تو اس وقت سے وہ غائب ہے، وہ ابھی تک نہیں، کسی کو معلوم نہیں ہے، تو انہوں نے اس کی بھی تلاش کرنی ہے جس میں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ عصا اور چیزیں اس کے اندر ہیں۔ تو ناظرین انہوں نے دو بڑی چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ انہوں نے گریٹر اسرائیل بنانا ہے اور یہ ٹیمپل بنانا ہے، یہ اپنے اہداف سیٹ کر کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اب ظاہر سی بات ہے جب یہ ٹیمپل بنائیں گے تو ظاہر ہے مسجد اقصی، امریکہ بھی جو ہے وہ ان کا ساتھ دیتا رہا۔ اب اگر ہم ساتھ کے اس پہ دیں تو تھوڑا بہت تو ساتھ دیا، لیکن کچھ حصوں میں انہوں نے پھر امن کے لیے بھی کردار ادا کیا، جیسے سینئر بش ہیں، بل کلنٹن ہے۔ سینئر بش نے ان کا یہ تھا امن پلان کہ جو قبضہ کیے ہوئے جگہیں ان کو واپس کریں اور امن کے ساتھ رہیں۔ پہلے تو فلسطین ان کو قبول نہیں کرتے تھے نا، عرب ممالک قبول نہیں کرتے تھے، لیکن پھر یہ ہوا کہ ٹھیک ہے جتنے پرسنٹ پر یہ آ کر ان کو لا کے آباد کیا گیا، اس کو قبول کرتے ہیں، آگے نہ یہ بڑھیں، مگر وہ تو بڑھ چکے ہوئے تھے اب کون چھوڑتا ہے؟ تو اس میں بل کلنٹن نے بڑا مطلب ہے کہ رول ادا کیا، سختی کی اسرائیل کے اوپر۔ بش سینئر نے تو پیسے بھی جاری نہیں کیے تھے، اس کو بڑا پھڈا کیا اور پھر اس کو ہروایا بھی گیا۔ اور بل کلنٹن پہ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ وہ مونیکا کا ایک اسکینڈل آیا تھا، اور کہاں سے وہ گھڑا، کہاں سے وہ نکلا اور کیا کیا ہو گیا۔ تو یہ سب اصل میں وجہ یہی تھی کہ یہ تو ناظرین اصل میں جو ان کا جو اسرائیل کا مقصد ہے وہ ہے اب تھرڈ ٹیمپل بنانا، جو ہیکل سلیمانی کی جگہ ہے جو 2 دفعہ گر چکا ہے، انہوں نے وہاں پر تیسری دفعہ جو ہیکل سلیمانی ہے اس کی تعمیر کرنی ہے۔ پھر انہوں نے وہ تابوت سکینہ بھی ڈھونڈنا ہے، تختے سکینہ، پھر وہ جو تابوت ہے وہ بھی انہوں نے تلاش کرنا، جو ابھی تک وہ جو پہلی جب ہوا ٹیمپل کو گرایا گیا تو اس وقت سے وہ غائب ہے، وہ ابھی تک نہیں، کسی کو معلوم نہیں ہے، تو انہوں نے اس کی بھی تلاش کرنی ہے جس میں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ عصا اور چیزیں اس کے اندر ہیں۔ تو ناظرین انہوں نے دو بڑی چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ انہوں نے گریٹر اسرائیل بنانا ہے اور یہ ٹیمپل بنانا ہے، یہ اپنے اہداف سیٹ کر کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اب ظاہر سی بات ہے جب یہ ٹیمپل بنائیں گے تو ظاہر ہے مسجد اقصی کو تو یہ گرائیں گے، شہید کریں گے، تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ جیسے انہوں نے ایک طاقت حاصل کی ہے، مسلمانوں کو بھی ایک طاقت حاصل کرنی چاہیے۔ جیسے یہ اکٹھے ہیں، انگلینڈ، امریکہ، فرانس، اسرائیل، اسی طریقے سے ہمیں بھی مسلمان ممالک کو بھی اکٹھے ہونا پڑے گا، اکٹھے ہو کر ان کو محدود کریں، کسی نہ کسی صورت میں ان کو محدود کیا جائے۔ مسجد اقصی اور جو یروشلم جو ان کا ہیکل سلیمانی ہے اس سے ان کو دور رکھا جائے۔ باقی جو یہاں پر حق و باطل کی جنگ تو ہونی ہے، وہ تو حدیث سے ثابت ہے، اور اس جنگ کو جہاں تک مجھے یاد ہے الملحمۃ العظمیٰ کا نام بھی دیا گیا۔ تو یہ جنگ تو باہر کیف ہونی ہے، اور اس جنگ میں پھر یہودیوں کا خاتمہ ہوگا، کیونکہ اس میں حدیث شریف ہیں کہ بھی یہ خراسان سے لوگ آئیں گے، اور جو خراسان کا جو علاقہ ہے اس میں یہ افغانستان ہے اور پھر کچھ پاکستان کا حصہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ آتا ہے خراسان میں۔ تو یہاں سے پھر لوگ آئیں گے، پھر ان کے اور بھی حصوں سے، لیکن یہاں کے جو لوگ ہوں گے وہ زیادہ یہ فتح ان کی وجہ سے ہوگی۔ اور پھر امام مہدی بھی ہیں، ان کو بھی انہی خراسان سے لوگ آنے والے لوگوں کی مدد حاصل ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی
پھر تشریف لے آئیں گے. تو یہ ظاہر ہے ایک مارکا تو ہونا ہے حق و باطل کا. لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایک طاقت حاصل کرنی چاہیے ترقی کی جانب بھی، اکنامیکل بھی اور فائنینشلی بھی اور عسکری لحاظ سے بھی. اس کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں ہے. وہ تو میں نے بتایا نا کہ یہود جو ہے وہ تو ایک اپنے پلاننگ کے تحت، اپنی ترتیب کے تحت وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور وہ بڑھتے رہیں گے. ان کو آپ ابھی تک تو روک نہیں سکے، تو آگے کیا روکیں گے اگر آپ نے خود کچھ طاقت حاصل نہ کی. اور بغیر طاقت کے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ آپ دشمن کے مقابلے میں اگر 50% یعنی کہ آدھے طاقتور ہیں تو پھر میری نصرت آپ کے ساتھ ہے، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو اگر آپ آدھے بھی طاقتور نہیں ہیں اور آپ نکل پڑے ہیں اور پھر جو ہوگا ظاہر ہے وہ بھی آپ ضائع کروائیں گے. تو لہٰذا ہمیں اپنی جو گریبان میں جھانکنا چاہیے. اور میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ اپنی تعلیم کی طرف توجہ دینی چاہیے، معیاری تعلیم کی طرف. اپنے نصاب کے اوپر جو ہے وہ ان میں ترمیم کرنی چاہیے. ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے. جیسے یہود سب کچھ جانتے ہیں اسی طرح مسلمانوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا دشمن کون ہے. اور یہ جبھی ظاہر ہے لوگ ایک پیشن کے ساتھ ترقی کرتے ہیں نا. آپ کسی کو بتائیں گے نہیں تو کسی کو پیشن کہاں سے آئے گا. تو لہٰذا ناظرین، اللہ پاک فلسطین کو یہودیوں کے شر سے بچائے. اور مسلمان ممالک کو چاہیے کہ ترکی ہے، ایران ہے، چائنا سے بات کی جا سکتی ہے، رشیا ہے، سعودی عرب پتہ نہیں بات کرتا ہے نہیں کرتا، بہرحال مصر تو کرے گا، پھر شام ہے. یہ ان ممالک کے ساتھ مل کے فلسطین کے ساتھ کو معاہدہ کر لیں کہ ہم آپ کا ڈیفینس کریں گے. فلسطین ان لوگوں کو درخواست کریں. کچھ جیسے چند ممالک آپس میں معاہدہ کر لیتے ہیں تو کم از کم اسرائیل کو کوئی روکنے والا تو ہو نا. ظاہر ہے اس طرح تو آپ کسی کے ساتھ جا کے وہاں پر انٹرفیئرنس کریں گے تو ادھر سے پھر اسرائیل کے دوست بھی آ جائیں گے، تو وہ تو پھر ایک اور ابھی مسلمان تو میرا خیال ایسی پوزیشن میں نہیں ہے کہ امریکہ کے ساتھ، برطانیہ کے ساتھ، فرانس کے ساتھ، اس طرح کی بڑی طاقتوں کے ساتھ ٹکر لے سکیں. کیونکہ جب ایسی صورتحال ہوگی تو پتہ نہیں رشیا بھی، روس بھی جو ہے وہ پیچھے نہ ہٹ جائے. تو اس لیے ویسے بھی ہمیشہ حملہ اپنے طاقت کے بل بوتے پہ کرنا چاہیے. تو اس لیے ہمیں پہلے اپنی طاقت جو ہے نا وہ اس کو بحال کرنا چاہیے. تو لہٰذا ان سے جو ہے وہ معاہدہ کچھ نہ کچھ کر لیں. معاہدہ جو ہے اسی صورت میں پھر ہم فلسطینیوں کی کچھ مدد کر سکتے ہیں. ورنہ تو اس طرح ظاہر ہے اگر ہم مورلی کریں گے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا. اور یا پھر تھوڑی بہت کہیں سے ایڈ آ جائے گی، کوئی مسلمانوں ان کو کوئی تھوڑے بہت راکٹ دے دے گا، لیکن اس سے کیا وہ یہودیوں کا جو پیش قدمی ہے یہودیوں کی وہ رک جائے گی؟ نہیں، کبھی نہیں رکے گی. لہٰذا مسلمانوں کو یہودیوں کے پلان کو مد نظر رکھ کر اپنی حکمت عملی ترتیب دینی چاہیے.